اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم خدایا ہم لوگوں کی ہدایت فرما سیدھے راستے کی ہدایت فرما. یہ اس کا مطلب کہ ٹیڑھا راستہ بھی ہے، راہ کجی غیر مستقیم. تو یہ روز کہلا رہا ہے خدا. کتنی مرتبہ کہلاتا ہے؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ روز واجب کر دیا ہے. واجب ہے کہ 10 مرتبہ پڑھو سورہ حمد. خدایا ہم کو جو ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. خدایا ہم کو ہماری ہدایت فرما کہ ہم جو ہے سیدھے راستے پہ چلیں. 10 مرتبہ واجب کیا ہے. صبح کی 2 رکعت میں واجب ہے سورہ حمد پڑھنا، اور ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں واجب کیا ہے نا. یہ سورہ واحد ہے کہ جسے 10 مرتبہ ہر مسلمان پر واجب قرار دے دیا ہے کہ مسلمان ہے تو 10 مرتبہ سورہ حمد کو پڑھے. کچھ پڑھے نہ پڑھے سورہ حمد جو ہے 10 مرتبہ ضرور پڑھے. واحد سورہ ہے جو روز 10 مرتبہ واجب قرار دیا جائے. آپ دوسرا سورہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جو سورہ حمد پڑھنا ہے کہ پالنے والے جو ہے ہمیں سیدھے راستے. اس میں جو ہے صرف دعا ہے. پہلے طریقہ بتایا گیا ہے. پہلے جو ہے ربوبیت کے سلسلے میں، پھر اس کے بعد جو ہے اس رب کی نعمتوں کے سلسلے میں، اور قیامت کی ملکیت کے سلسلے میں، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب خدا تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ سب دعائیں ہیں، یہ سب دعائیں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے غلط راستے پہ چلے جائیں، راستہ ہمارا بدل جائے. خدایا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہے. اور اس کے بعد پھر کہا کون سا راستہ؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس پر تیری نعمتیں نازل ہو، ہے نا. اور غیر المغضوب، لیکن وہ راستہ نہ ہو جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. اور اس کے بعد کہا علیہ ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے سے بھی ہمیں بچائے رکھنا، ہم گمراہوں کے راستے میں بھی نہ چلنے پائیں. یہ دعا جو ہے یہ روزانہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اسی لیے نماز واجب کی گئی ہے تاکہ انسان اپنے خدا سے رابطہ منقطع نہ ہونے پائے. ایسا نہ ہو کہ گمراہوں کے راستے پہ چلے جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ غضب جن پر نازل ہوا ہے ان کی راہ پر ہم نکل جائیں. اس لیے دعا کریں کہ نماز ترک نہ ہونے پائے، نماز نہ چھوٹنے پائے. کیونکہ اگر آپ کا ارتباط خدا سے منقطع ہو گیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ ان راستوں پہ بھی جا سکتے ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوا. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ مثال تمام موجودات کی اپنے رب سے کیا ہے؟ اس ایک بلب کے جیسی ہے، اس ایک بلب کے جیسی ہے. کہا جائے جو مرکز سے اس کا ارتباط ہوتا ہے، مرکز سے بجلی کا جو گھر ہے اس کا ارتباط کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ بلب کا ارتباط اس مرکز سے ہوتا ہے. بجلی کا جو گھر ہے، بجلی گھر ہے، وہاں سے کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ تار کے ذریعے سے. جب تک اس سے ارتباط رہتا ہے اس وقت تک قوت حاصل ہوتی رہتی ہے. جیسے ہی آپ کا جو ہے مرکز سے ارتباط ختم ہوا، قوت حاصل ہونا بند ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کس چیز سے؟ یہ کہا معنوی ارتباط ہے. یہ ارتباط معنوی ارتباط ہوتا ہے. جیسے بلب جب تک جو ہے اس مرکز سے ارتباط اتصال رہا تار کے ذریعے سے، تب تک جو ہے انسان روشنی
بلب کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. کہا انسان معنوی روشنی اسی وقت ہوگی جب معنویات کا ارتباط خدا سے ہوگا. جیسے ہی خدا سے مخلوق کا ارتباط منقطع ہوا تو ادھر سے قوت اور طاقت ملنا اس مخلوق کو بند ہو جائے. اگر انسان کو یہ چاہیے کہ اس کی معنوی طاقت قوی ہو تو ارتباط خدا سے روحانی جوڑنا پڑے گا، دعاؤں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، فریادوں کے لا کے ذریعے سے. اور جیسے ارتباط آپ نے توڑ دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ راہ مستقیم سے بھٹک جائیں اور ان لوگوں سے دور ہو جائیں جن پر خدا کی رحمت نازل ہوئی. آخر آپ نے دیکھا کہ یہ اشکالات ہوتے ہیں، ان لوگوں پر اشکالات ہوتے ہیں جن پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. غور کرتے ہیں آپ کبھی جو ہے وہ راہ مستقیم جو آپ کو سیدھا خدا سے جوڑتا ہے وہ سمجھ میں انسان کو نہیں آتا ہے، وہ بالکل واضح چیز انسان نہیں سمجھ پاتا ہے. آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اشکالات پیدا ہوتے ہیں. انسان جب صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، جب گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے تو معنویات کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے کہا کہ خدایا تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں سے ہمیں دور رکھنا جن پر خدا کا غضب نازل ہوا. پوری پوری قوم تباہ ہو گئی، وہ افراد کا نام و نشان نہیں رہا جن پر خدا کا غضب نازل ہوا. کہ خدا ایسا نہ ہو کہ ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے، ہمارا وجود بھی فنا ہو جائے، یہ نہ ہونے پائے اور ہم گمراہ نہ ہو جائیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ روزانہ 10 مرتبہ کم از کم واجب ہے کہ ہر مسلمان اس کو پڑھے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ماہ سیام میں اپنے خدا سے وہ طاقت حاصل کر لیں جو ایک بندے کا اپنے خدا سے ہوتا ہے، جو اس سے پہلے بھی ہم نے دعائیں کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرا ہی سجدہ کرتے ہیں. تو ہماری ہدایت فرما دینا کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں. راستہ انسان کا 2 منٹ میں بدل جاتا ہے، کبھی کبھی غلط راستے پہ چلا جاتا ہے. اس لیے اس کا خیال ہم لوگ رکھیں کہ کم سے کم یہ دعا جو یہ سورہ ہے ہم لوگوں کے لیے ہے، یہ پورا مکمل زندگی ہے. کس طرح سے ارتباط جوڑا جائے گا؟ کم سے کم 10 مرتبہ ہم پڑھیں، یعنی واجب نماز ہم ادا کریں، واجبات کو ہم ترک نہ کریں. واجب وہ ہے کہ جس پر کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر عذاب ہے. عذاب سے کم اپنے آپ کو بچا لے اور خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ جو تمام چیزیں سورہ حمد میں بیان ہوئی ہیں اس پر ہم عمل کر سکیں. اور کل جو ہے کچھ اس کی تفسیر ہو چکی ہے اور کل کچھ خصوصیات ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو انشاءاللہ تمام کر کے دوسرا پھر سورہ شروع کیا جائے گا. خدایا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ پالنے والے ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں. خدایا ہم گنہگار ہیں، تیرے مہینے میں پالنے والے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے اعمال قبیحہ کو اعمال حسنہ میں تبدیل فرما. اے میرے اللہ ہمارے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہم میں جو بھی بیمار ہو ہم سب کو ہر بیماریوں سے شفا عطا فرما. ہم سب کی مشکلات کو برطرف فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے احوال و انصار میں شمار فرما. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں.